الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا. سبحان الله. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليماً كثيراً كثيراً. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين. صدق الله العظيم. حضرات علماء کرام، اکابر امت، بزرگان ملت، میرے دوستوں اور بھائیوں، عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت مبارکباد کی مستحق ہے کہ ایک طویل عرصے کے بعد لاہور کے اس بادشاہی مسجد میں ختم نبوت کانفرنس کا یہ عظیم المثال منظر ایک بار پھر ہمیں دکھایا۔ اس اجتماع میں ہمیں شمولیت کی دعوت دی۔ اس اعتبار سے بالخصوص میں حضرت مولانا اللہ وسایہ صاحب کو اور ان کی ٹیم کو اس کانفرنس کی کامیابی کو یقینی بنانے میں ان کے کردار کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بر صغیر میں
فتنہ قادیانیت برپا ہوا، عقیدہ ختم نبوت پر حملہ کیا گیا، اور ہندوستان کے تمام مکاتب فکر کے علماء نے ایک جامع حکمت عملی کے ذریعے اس فتنے کا مقابلہ کیا۔ تمام عالمی قوتیں ان کی پشت پر تھیں، لیکن پاکستانی قوم نے جس وحدت کا مظاہرہ کیا، اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ قوم جیت گئی، عالمی قوتیں شکست کھا گئی۔ آپ اپنے آپ کو کمزور مت سمجھیں۔ آپ کی یکجہتی، آپ کے صفوں کی وحدت اور اس محاذ پر آپ کی قربانی آپ نے بھی مشاہدہ کیا، ہم نے بھی مشاہدہ کیا کہ پھر کس طرح اللہ نے آپ کی لاج رکھی، آپ کی قربانیوں کی لاج رکھی۔ سن 1953 میں لاہور کی سڑکوں نے، لاہور کی گلی کوچوں نے 10,000 ختم نبوت کے پروانوں کی، لاشوں کی خون سے رنگین ہوئی۔ جب اتنی بڑی قربانیاں دی جاتی ہیں تو بعض دفعہ قوموں کے حوصلے پست ہو جاتے ہیں، لیکن امت مسلمہ کی جو کمٹمنٹ ہے، اللہ اس کو دیکھتا ہے۔ 1857 کے شاملی میدان کا سانحہ اور دلی میں لاکھوں مسلمانوں کا قتل عام، ہزاروں علماء کرام کو سولیوں پہ چڑھایا گیا، اور جب جیلوں کی سولیاں رک گئیں تو سڑکوں کے اوپر درختوں پر ان کو لٹکایا گیا، اور انگریز یہ سمجھ رہا تھا کہ اب ہم نے آزادی کے لیے لڑنے والوں کا خاتمہ کر دیا ہے، اب ہم نے تحریک کی کمر توڑ دی ہے۔ لیکن ہندوستان کی سرزمین نے اور اس سرزمین کے باسیوں نے آزادی کے لیے جس عہد و پیمان کا اعلان کیا تھا، قائم رہے، فکری لحاظ سے شکست نہیں کھائی، اپنے موقف کو تبدیل نہیں کیا، اور آپ نے دیکھا پھر برصغیر کی سرزمین نے وہ منظر دیکھا، اور آسمان نے اس منظر کا مشاہدہ کیا کہ ہندوستان آزاد ہوا، پاکستان مارد وجود میں آیا، اور تاج برطانیہ کو شکست ہوئی اور برطانیہ کو یہاں سے نکلنا پڑا۔ تحریکیں مد و جزر کا شکار ہو جاتی ہیں، تحریکیں نشیب و فراز کا شکار ہو جاتی ہیں، لیکن تحریکوں کی مثال سمندر کی لہروں کی ہوتی ہے۔ لہریں کبھی ڈوب جاتی ہیں، پھر ابھرتی ہیں، ابھر کر پھر ڈوب جاتی ہیں اور پھر ابھرتی ہیں، لیکن بالآخر ساحل پر جا کر دم لیتی ہیں۔ قیام پاکستان کے بعد، سن 1953 کی قربانیوں کے بعد حوصلے نہیں ٹوٹے،
موقف تبدیل نہیں ہوا۔ شکست کا معنی یہ نہیں ہے کہ آپ میدان جنگ میں ہار گئے، آپ کی قوت کمزور ہو گئی، آپ پٹ گئے۔ شکست اس کا نام ہے کہ آپ کے اعصاب ٹوٹ گئے، آپ کی قوت ارادی شکست کھا گئی، آپ کا موقف کمزور ہو گیا، آپ پسپائی اختیار کر گئے۔ اس کا نام ہے شکست۔ الحمدللہ فدایان ختم نبوت نے سن 53 میں قربانیاں تو دے دیں، بظاہر معلوم ہوا کہ شکست کھا لی، لیکن بالآخر وہ لہریں منزل پہ جا کے پہنچی۔ اور میرے دوستو، ہوشیار تو ضرور رہنا چاہیے، ہمیں ہر وقت بیدار رہنا چاہیے، لیکن دنیا کو یہ پیغام بھی آج کے اجلاس سے ہم دے دیں کہ خاطر جمع رکھو، تم کبھی بھی پاکستان کی سرزمین پر قادیانیوں کی غیر مسلم حیثیت کو ختم نہیں کر سکو گے۔ جب ہم ختم نبوت کی بات کرتے ہیں تو اس کا صاف معنی یہی ہے، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ ختم نبوت کا معنی ہی یہ ہے کہ اب اسلام آخری دین ہے اور قیامت تک اسی نظام نے چلنا ہے۔ ختم نبوت ہمارا مشترکہ عقیدہ ہے، اسلام ہمارا مشترک نہیں ہے۔ یہ سوچ کب پیدا ہوگی؟ ہم جس طرح کی گفتگو کرتے ہیں تقریروں میں، ہم مختلف فورمز پر جاتے ہیں، تمام مکاتب فکر کے لوگ بیٹھتے ہیں، مختلف سیاسی جماعتیں بیٹھتی ہیں، ختم نبوت کے حوالے سے تو اور ناموس رسالت کے حوالے سے تو ہم کہتے ہیں یہ ہمارا قدر مشترک ہے، لیکن جو قرآن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا اور جو دین اسلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کو عطا کیا، امت کے سپرد کیا، کیا وہ امت کے درمیان قدر مشترک نہیں ہے؟ ہم نے آپس کی تفرقہ بندیوں کے نظر کر دیا اس کو۔ ہماری ترجیحات کیا ہیں یہ واضح کرنا ہوگا۔ ہم نے ہمیشہ یہی رونا رونا ہوتا ہے کہ حکمران اسلام نافذ نہیں کر رہے، پارلیمنٹ اسلامی قانون سازی نہیں کر رہی، اسلامی دفعات تبدیل ہو گئے، آئین معطل ہو گیا، ختم نبوت کا قانون معطل ہو گیا۔ حکمران ذمہ دار ہے، پارلیمنٹ ذمہ دار ہے، پارلیمنٹ کے ممبران ذمہ دار ہیں۔ ساری زندگی یہی رونا رونا ہے اور کبھی بھی خود اس عقیدے کے لوگوں کو ایوان تک نہیں پہنچانا۔ ایک صحافی نے مجھ سے پوچھا کہ آپ مسلم لیگ کے اتحادی ہیں، آپ سے انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ ہم اسلامی قانون سازی کریں گے اور یہ کریں گے اور وہ کریں گے اور یہ اصلاحات اور وہ اصلاحات، کیا انہوں نے وعدے پورے کیے؟ تو میں نے اسے کہا کہ آپ نے مجھے کب اتنا سادہ سمجھ لیا ہے کہ میں مسلم لیگ سے توقع رکھوں گا کہ وہ پاکستان کو اسلامی مملکت بنائیں گے اور قانون سازی کریں گے؟ آپ نے کب مجھے اتنا سادہ سمجھا ہے؟ یہ کام اسی وقت ہوگا جب ہم خود اقتدار میں ہوں گے
اور اکثریت ہمارے ہاتھ میں ہوگی۔ اب جب ہم دو چار دانے ایوان میں ہوتے ہیں تو پھر ہمیں ایک حکمت عملی بنانی ہوتی ہے کہ اس چھوٹی سی تعداد کے ساتھ اس نظام حکومت میں، اس نظام سیاست میں ہمارا کردار کیا ہو سکتا ہے۔ تو ہم اپنی حکمت عملی بناتے ہیں کہ ہم نے اس طاقت کو استعمال کیسے کرنا ہے، اور پھر اپنی حجت پوری کرتے ہیں۔ جہاں وہ قیام پاکستان سے لے کر آج تک اسلامی قانون سازی سے بیزاری اور اس سے دور رہنے کے گناہگار ہیں، تھوڑا سا ہمارے معاہدے کی خلاف ورزی کر کے بھی تو اللہ کے سامنے خود ہی جواب دے ہو نا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات یا نہیں؟ ہم بھی آج نہیں پیدا ہوئے، ہم بھی چھوٹے بچے نہیں ہیں۔ سن 1988 سے میں پارلیمنٹ کے اندر ہوں، اور بزرگوں کے زمانے سے لے کر آج تک انہی غلام گردشوں کی آوارگی کرتے پھر رہے۔ بہت تجربے ہو چکے ہیں، کھنگال لیا ہے ہم نے، لیکن اب تک ہم عوام کو نہیں سمجھا سکے۔ قصور اتنا ہی ہے کہ اگر پاکستان کا آئین کہتا ہے کہ اسلام پاکستان کا مملکتی مذہب ہوگا اور قرآن و سنت کے مطابق قانون سازی ہوگی اور قرآن و سنت کے منافی قانون نہیں بنے گا، تو یہ تو پارلیمنٹ نے کرنا ہے۔ اور پارلیمنٹ میں آپ نے وہ دنیا بھیجی ہے اپنے ووٹوں سے کہ جس کو سورۃ فاتحہ نہیں آتا تو جن کو قل هو اللہ نہیں آتا۔ ان سے توقع آپ رکھیں گے کہ وہ قرآن و سنت کے مطابق قانون سازی کریں گے۔ کسی اسلامی قانون کے لیے ان کے پاس نہ کوئی حوالہ ہے، نہ صلاحیت ہے، نہ قرآنی آیات کو جانتے ہیں، نہ کسی حدیث کا حوالہ دے سکتے ہیں، نہ کسی فقہ کا حوالہ دے سکتے ہیں، اور نہ ہی وہ جذبہ اور احساس ہے۔ قصور کس کا نکلا؟ قصور آپ کا نکلا۔ تسلیم کر لو کہ قصور آپ کا ہے۔ جب تک آپ ان کو ووٹ دیتے رہیں گے، کم از کم مجھ سے تو گلہ مت کریں کہ اسلام کیوں نہیں آ رہا۔ کئی سال پہلے میں یہاں پتہ نہیں ساہیوال یا اس علاقے میں کچھ صحافی حضرات مجھے ملے، مجھے کہتا ہے آپ نے اسلامی نظام کے لیے اسمبلی میں کیا کیا؟ میں نے بھی اسی لہجے میں جواب دیا، میں نے کہا آپ نے پورے پنجاب میں مجھے کتنا ووٹ دیا ہے؟ میری قوت تو آپ کا ووٹ ہے۔ اس قانون سازی کے لیے آپ نے مجھے کتنی طاقت دی ہے، وہ طاقت بتاؤ۔ لیکن اس کے لیے پنجاب کے علماء کو بھی حرکت میں آنا ہوگا۔ ہمارا مولوی صاحب وہ بھی اپنی تمام تر دینی فریضہ ختم نبوت کے ایک جلسہ منعقد کر کے پورا کر لیتے ہیں۔ اپنے مدرسے کے سالانہ چندہ کر کے پورا کر لیتے ہیں۔ ایک بزرگ والد صاحب کے پاس آئے رحمہ اللہ، قاسم العلوم کے دفتر میں بیٹھے ہوئے تھے۔ کہا مفتی صاحب آپ نے میرے ساتھ جلسے پہ جانا ہے۔ دور دراز کوئی مظفر گڑھ ڈیرہ غازی خان کی طرف کوئی گاؤں کا جلسہ تھا۔ مفتی صاحب بیمار تھے، پاؤں میں زخم تھے، کہنے لگے میں نہیں جا سکتا آپ کے ساتھ، میرے صحت مجھے اجازت نہیں دے رہی کہ میں دور دراز دیہاتوں میں جاؤں۔ خیر اس کا اصرار بڑھتا گیا، مفتی صاحب کا انکار بڑھتا گیا، ذرا مسئلہ تیز ہو گیا، مفتی صاحب مشتعل ہو گئے اور کہا نہیں جاتا آپ کے ساتھ، کیا کر سکتے ہیں۔ اس سے بھی زیادہ کچھ کہہ دیا انہوں نے۔ وہ مہمان تھا، بڑے وقار کے ساتھ، بڑی تسلی کے ساتھ مفتی صاحب کے ساتھ باتیں کر رہا تھا۔ مفتی صاحب آپ کوئی خطیب تو نہیں ہیں، آپ سے زیادہ اچھے خطیب بتیرے، آپ کوئی مقرر تو نہیں ہیں، آپ تو جلسے میں بھی اسی طرح بولتے ہیں جیسے ہمارے ساتھ مجلس میں بولتے ہیں، مقرر بھی آپ سے بتیرے، آپ کو اللہ نے مقام دیا ہے،
آپ کو اللہ نے عظمت عطا کی ہے، آپ ایک بڑے آدمی ہیں پاکستان کے، اگر آپ میرے ساتھ میرے مدرسے کے جلسے میں چلے جائیں تو میرا ذرا چندہ اچھا ہو جائے گا۔ اور مفتی صاحب مشتعل تھے اور یہ سن کر ہنس پڑے اور اس کو ہاتھ میں لائے، انہوں نے کہا اتنا سچ مجھے آج تک کسی نے نہیں کہا، یہ سب مجھے چندوں کے لیے لے جاتے ہیں۔ تو یہاں سے نکلو تھوڑا سا، اس ذہنیت سے آگے بڑھو۔ کچھ عرصہ پہلے یہاں پر بڑے بڑے درگاہوں کے کچھ سجادہ نشین اکٹھے ہوئے تھے ایک گھر میں، تو میں نے ان سے بھی یہ کہا کہ آپ ہمارے بزرگ ہیں، ہمارے قابل احترام ہیں، لیکن آپ خانقاہوں میں رہ رہے ہیں، درگاہوں میں رہ رہے ہیں، اور آپ مجھے ایک مسلک سے وابستہ کر دیتے ہیں، میری شخصیت کو آپ بہت محدود بنا دیتے ہیں، جبکہ میری سوچ یہ ہے کہ میں علماء کو، مذہبی طبقے کو، ان درگاہوں کو، ان مدارس و مساجد کو اور اس میں کردار ادا کرنے والوں کو اتنی خود اعتمادی دے دوں اور اتنا ان کے احساس بلندی ان کے اندر پیدا کر لوں کہ اگر نواز شریف اور زرداری ملک پر حکومت کرنے کا سوچتے ہیں تو آپ بھی ملک پر حکومت کرنے کا سوچیں۔ میں آپ کو اس مقام پر لے جانا چاہتا ہوں، میں مذہبی طبقے کو اوپر لے جانا چاہتا ہوں۔ یقیناً میرے علمی اور حدیث کی سند دارالعلوم دیوبند سے گزرتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، میں اس نسبت کا نہ انکار کر سکتا ہوں، نہ اس سے کوئی بیزاری کا اظہار کر سکتا ہوں، یہ میری شناخت ہے۔ اگر میں نسبی لحاظ سے پشتون ہوں اور پشتون ہونے کے ناطے میں اس نسبی تعلق سے انکار نہیں کر سکتا تو میں علمی اور عقیدے اور فکر کے لحاظ سے اپنے اس سلسلے سے بھی انکار نہیں کر سکتا، لیکن میرا پیغام وہ جمعیت علماء کا پیغام ہے، وہ عالمگیر پیغام ہے۔ اور اس پیغام کو میں انسانیت کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ میری طرف کسی مسلک کا انگلی اٹھا کر اشارہ نہ کیجیے، میں جب اسلام کی بات کروں گا تو پوری امت مسلمہ کی نمائندگی کروں گا، جب میں پاکستان کی بات کروں گا تو پوری قوم کی نمائندگی کروں گا، اور یہ بات میں نے پارلیمنٹ میں بھی کہی۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم ان ترجیحات کو سمجھیں۔ ترجیحات کیا ہیں ہماری؟ صرف مسجد پہ قبضہ کرنا، یہ علماء کرام کی ترجیحات ہیں؟ محراب پہ قبضہ کرنے کی ہم جنگیں لڑ رہے ہیں، یہ بریلوی کی مسجد ہے، یہ دیوبندی کی مسجد ہے، یہ مقلد کی ہے، یہ غیر مقلد کی ہے؟ یہ سطح ہے آپ کی، آپ کا علم، آپ کی نسبت آپ کو اس بات کی اجازت دیتی ہے کہ آپ اس سطح پہ سوچا کریں۔ ہم ملتان کے رہنے والے ہیں۔ حضرت شاہ جی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں مجھے اپنے بزرگوں نے ایک واقعہ سنایا کہ کسی مسجد پہ قبضہ ہو گیا تھا کہ جی بریلویوں نے قبضہ کر لیا ہے، کچھ کیجئے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ وہ وہاں جا کر کوئی رقص کریں گے یا نماز پڑھیں گے؟ وہ بھی یہ کوئی مسئلہ ہے جو آپ لے کر آئے؟ اس قسم کے سطح پر جب ہم سیاست کریں گے تو پھر یہ مت سوچو کہ آپ ملک میں اسلامی انقلاب لا سکیں گے یا آپ اسلام کے حوالے سے کوئی پیش رفت کر سکیں گے۔ ہاں، پارلیمانی جدوجہد ہے، بزرگوں کو ہم نے دیکھا پارلیمنٹ میں کردار ادا کرتے ہوئے، لیکن بین الاقوامی حالات کو سمجھیں، خدا کے لیے بین الاقوامی حالات کو سمجھیں۔ جب تک سوویت یونین موجود تھا، سوویت یونین کے خلاف جنگ میں امریکہ اور مغربی دنیا مذہب کو استعمال کرنا چاہتی تھی، کمیونزم کے خلاف مذہب کو لڑانا چاہتی تھی،
تو وہ آپ کے ساتھ گزارا کرتے تھے۔ سن 73 کا آئین ان حالات میں بنا تھا۔ آج ہم تو کہتے تھے کمیونسٹ اسلام کا دشمن ہے، کمیونزم اسلام کا دشمن ہے، وہ اسلام کا خاتمہ چاہتا ہے، لیکن آج امریکہ اور مغربی دنیا نے عملی طور پر پوری دنیا کو پیغام دے دیا ہے کہ ہمیں بے مذہب نہیں چاہیے، ہمیں مدرسہ نہیں چاہیے، ہمیں قرآن و حدیث کے علوم نہیں چاہیے۔ اور جس طرح ہم مغرب میں اپنے آپ کو عیسائی کہتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اپنے آپ کو منسوب کرتے ہیں، اور بس یہی کافی ہے، ان کے مذہب پر اور ان کی کتاب پر عمل کرنا ہمارے لیے ضروری نہیں۔ مسلمان بھی اسی حیثیت میں کہ قرآن سے اپنی نسبت کی بات تو کرے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے امتی ہونے کا دعویٰ تو کرے، لیکن اس کے دین پر عمل کرنے کا احساس ختم کر دے۔ یہی انگریز نے چاہا علی گڑھ مدرسہ قائم کر کے، یہی آج امریکہ اور مغربی دنیا چاہتا ہے، اور قتل عام کر رہا ہے آپ کا افغانستان میں، پھر وہ آگ پاکستان میں آئی، عراق میں چلی، لیبیا میں گئی، الجزائر میں گئی، یمن میں آئی، شام آپ دیکھ رہے ہیں کیا ہو رہا ہے، سعودی عرب پر خطرات منڈلا رہے ہیں، صومالیہ میں گئی، سوڈان میں گئی، کہاں کہاں پر کیا کیا کچھ نہیں ہوا۔ یہ قتل عام آج وہ انسانیت کا کر رہے ہیں، کسی قیمت پر مذہب کو زندہ نہیں ہونے دینا چاہیے۔ تو آج جو ہم جنگ لڑ رہے ہیں، ہم آج اس تناظر میں لڑ رہے ہیں۔ اس لیے میں کبھی کبھی اپنے علماء کرام سے اور اپنے دینی حلقوں سے کہتا ہوں کہ جو آپ کبھی کبھی غلبہ اسلام کی باتیں کرتے ہیں، ذرا تھوڑا سا نیچے آ جائیے، یہ دور بقائے اسلام کی جنگ کی ہے۔ آؤ ہم اپنے دین کی بقا کی جنگ لڑیں، ان کے اداروں کی بقا کی جنگ لڑیں، مدارس کی بقا کی جنگ لڑیں، مساجد کی بقا کی جنگ لڑیں۔ آج آپ پر قدغنیں لگائی جا رہی ہیں۔ دینی مدارس کو دہشت گردی کے مراکز کہا جا رہا ہے، مذہبی جماعتوں کو دہشت گردوں کے سہولت کار کا نام دیا جا رہا ہے۔ خود انسانیت کا قتل کریں اور نام رکھیں یہ کہ ہم تو امن بحال کر رہے ہیں۔ پورے افغانستان کو بھون ڈالا، عراق کو بھون ڈالا انہوں نے، لیبیا کو بھون ڈالا ہے، ملک تقسیم ہو گئے ہیں۔ آج شمال عراق اور جنوب عراق الگ الگ ہے، عربی اور کرد کی تقسیم ہے، شیعہ اور سنی کی تقسیم ہے۔ آپ لیبیا میں جائیں، لیبیا کے اندر 3 ملک بنے ہوئے ہیں، اور 3 جگہوں پر 3 قسم کی حکومتیں ہیں۔ بکھیر دیا ہے ملک کی وحدت، شمال افغانستان اور جنوب افغانستان، پرانی جہادی تنظیمیں اور آج کا طالبان تنظیم، ان کے درمیان تصادم پیدا کر۔ افغانستان میں جب آپ جنگ لڑ رہے تھے، امریکہ آپ کے ساتھ تھا، مجاہدین آپ کے ساتھ تھے، پاکستان ان کی پشت پر تھا، پاکستان کی سرزمین ان کے لیے کھول دی گئی تھی، لیکن آج امریکہ اور ہندوستان افغانستان میں ہے اور پاکستان نہیں ہے وہاں پر۔ آج ایران کا صدر 1 سال کے اندر 2 مرتبہ ہندوستان کا دورہ کر رہا ہے۔ آج گوادر بندرگاہ کے مقابلے میں ایران کا چابہار بندرگاہ انڈیا بنا رہا ہے، تاکہ گوادر کے بندرگاہ کا مقابلہ کیا جا سکے، خطے میں اس کی جو افادیت ہوگی اس کو کم کیا جا سکے، اور چابہار کے راستے سے تجارتی راستہ وسط ایشیا تک ہندوستان اپنے قبضے میں لے لے۔ ساری منصوبہ بندی ہو گئی، اس پر کام شروع ہو گیا ہے۔ ہندوستان کی طرف سے آپ کی دریائیں روکی جا رہی ہیں، وہاں ڈیم بن رہے ہیں، اور آپ کا پانی ہندوستان استعمال کر رہا ہے۔ یہی صورتحال
افغانستان کی طرف سے آنے والے پانیوں کا ہے کہ وہ بھی ڈیم بنا کر آپ کے پاکستان کا پانی روک دیں گے۔ اب ایسی صورتحال میں جس نازک حالات سے پاکستان گزر رہا ہے اور پڑوسی دنیا میں جس تنہائی کا سامنا ہے پاکستان کو، فکر مند ہو جانا چاہیے کہ ہم اپنے وطن کی بقا کی جنگ کیسے لڑیں۔ اور میں بار بار 1 سال سے کہتا رہا ہوں کہ پاکستان میں سیاسی بحران مت پیدا کرو۔ اگر یہاں سیاسی بحران پیدا ہوئے، آپ عالمی قوتوں کو ملک کے اندر لائیں گے۔ امریکہ کہہ چکا ہے نیو ورلڈ آرڈر کے حوالے سے کہ اب ہم دنیا میں نئی جغرافیائی تقسیم چاہتے ہیں۔ سن 47 کے زمانے اور اس دور کی پچھلی صدی کی تقسیم، وہ کہتے ہیں کہ یہ تو برطانیہ کے خواہشات کے مطابق تھی اور ان کے مفادات کے تابع تھی۔ اب تو ہم نے ایک اثر نو، تو اس کے لیے کیا ہوتا ہے کہ پہلے بحران پیدا کیا جاتا ہے، اس کے بعد ملک کو تقسیم کرنے کی باتیں شروع ہو جاتی ہیں۔ ان ساری باتوں پر ہماری نظر ہے۔ ہم اگر آج حکومت سے اختلاف کرتے ہیں، اگر ہم آج اسٹیبلشمنٹ سے اختلاف کرتے ہیں، تو اس بات پر اطمینان ہوتا ہے کہ ہمیں حالات کی تجزیے کی صلاحیت ہے، اور ہم جو حالات کا مطالعہ کرتے ہیں اور اس پر رائے قائم کرتے ہیں، اس میں وزن ہوا کرتا ہے۔ یہ ہیں ہمارے مشترکات۔ آج ہم ملک کو کیسے بچائیں؟ آج ہم ملک کے اندر ملک کے نظریے کو کیسے بچائیں؟ آج ہم دین اسلام کے حوالے سے، آپ انڈیا میں جائیں، انڈیا ایک سیکولر ملک ہے، ایک سیکولر ملک ہے، اس کا آئین سیکولر ہے، پوری قوم کا ایک سیکولر ہندوستان پہ اتفاق ہے۔ لیکن مودی کی حکومت ہے، فرقہ واریت واپس آ رہی ہے، ہندو مسلمان کے درمیان پھر تنازعات پیدا ہو رہے ہیں۔ پاکستان ایک مذہبی ملک ہے، پورے ملک کا اس پہ اتفاق ہے کہ یہ اسلامی جمہوریہ ہے، یہاں کا مذہب سرکاری اسلام ہے، لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ ملک، اداروں، اسٹیبلشمنٹ، بیوروکریسی، اس پر اثرات ایک لبرل اور سیکولر حلقے کی ہے، اور ملکی نظام ان کے ہاتھ میں چل رہا ہے۔ مذہبی حلقے کو سیاسی میدان سے باہر کر دیا گیا ہے۔ یہ ہے وہ عالمی سطح کی تبدیلیاں اور تغیرات جو ہمیں متاثر کر رہی ہیں۔ تو کیا ہمیں ان حالات میں سوچنا نہیں پڑے گا؟ ہم اصحاب کہف ہیں کہ 300 سال تک غار میں رہے اور ہمیں کچھ دنیا کا پتہ نہیں۔ ہمارے دینی مدرسوں کو اس طرح بنایا جا رہا ہے، ان کی صلاحیت اور استعداد کو کم کیا جا رہا ہے۔ تو اس اعتبار سے آج ہمیں یہی دیکھنا ہے، الحمدللہ آپ خوش قسمت ہیں، آپ کی جماعت پارلیمنٹ میں موجود ہے۔ ہمیں پتہ ہے کون حملے کر رہا ہے، ناموس رسالت کے قانون پر کون حملے کر رہا ہے۔ پچھلی حکومت میں ناموس رسالت کے حوالے سے قانون میں تبدیلی کا مسئلہ آیا، تبدیلی قوتیں اکٹھی ہوئیں اور ایک جلسہ کراچی میں کیا، دوسرا لاہور میں کیا، اور تیسرے جلسے کی نوبت نہیں آئی تھی کہ حکومت سرنڈر ہو گئی۔ کہا ہم نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ اور آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ جب پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی، ہم نے ان سے مذاکرات کیے، خود پیپلز پارٹی کی حکومت نے باقاعدہ رپورٹ تیار کی کہ ناموس رسالت کا موجودہ قانون کافی اور شافی ہے اور اس میں تبدیلی کی ضرورت نہیں۔ لیکن اس کے باوجود انہی کی پارٹی کے لوگ سینٹ کے اندر اس قانون کے خلاف پھر تجاویز لا رہے ہیں۔ ابھی جو ختم نبوت کا ایک مسئلہ پیدا ہوا، اس میں ہمارے علماء کے خلاف اگر کسی نے ووٹ ڈالا ہے تو یا پاکستان تحریک انصاف نے ڈالا یا پاکستان پیپلز پارٹی نے ڈالا ہے۔ حالات بدلتے رہتے ہیں۔ آج مشکل سے ہمارے دوستوں کی تحریک کے نتیجے میں آزاد کشمیر کے اسمبلی نے قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا، تو ان پارٹیوں نے اسمبلی میں باہر رہ گئے، ووٹ نہیں دیا، ڈالا ہی نہیں۔ تو ان حالات سے جب ہم گزر رہے ہیں، آپ نے اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنا ہے، اور یہ سب کچھ حکومت نہیں کر سکتی۔ بتاتا ہوں، ہم تو ہر بات پہ گالیاں حکمران کو دیتے ہیں۔ آج باقاعدہ لابیاں ہیں، این جی اوز ہیں،
این جی اوز دیمک کی طرح گھس گئے ہیں اداروں میں اور وہ قانون کی تبدیلیوں کے لیے خفیہ کام کرتی ہیں، پتہ ہی نہیں چلنے دیتی۔ تو ان این جی اوز کا راستہ روکنا ہے، اور ان این جی اوز کا راستہ روکنے کے لیے آپ نے جب تک اپنے مذہبی قوتوں کو سپورٹ نہیں کریں گے یہ حالات نہیں بنیں گے۔ نعرہ تکبیر! انشاءاللہ العزیز تاجدار ختم نبوت! انشاءاللہ ختم نبوت کا عقیدہ بھی محفوظ ہوگا،